جس نے اپنے ماں باپ کو مارا ہو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی کہ اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائی جائے، ورنہ ایسے ہی دفن کریں تاکہ کوئی اور ایسے حرکت اور قدم نہ اٹھائے غلط۔ یہاں سوال کا جواب وہ ہے اس مسلمان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی جس نے اپنے والدین کو مارا ہو۔ سوال ہے کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بتائیے قرآن مجید میں وہ کون سی سورت ہے جس کو ام القرآن کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں ایسی کون سی سورت ہے جس کو ام القرآن کہا گیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے جس کو ام القرآن کہا گیا ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، یاد رکھنا۔ سوال ہے کس بادشاہ کافر کی عمر 900 سال ہوئی؟ کس بادشاہ کافر کی عمر 900 سال ہوئی؟ کوئی بتائے گا؟ جواب ہے شداد کی عمر 900 سال ہوئی۔ دوسرا سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں جس کی شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یاد رکھیے گا آپ حضرات۔ تیسرا سوال ہے کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جی کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تھی، جنازہ لایا گیا، لوگوں نے بتایا کہ اس کے اوپر قرض ہے، تو آپ نے فرمایا میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ یہاں جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کو مارا ہو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائی جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں تھا۔ بھائی دنیا میں تو پریشانی آتی ہے، ان سے حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لینا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے منع فرمایا۔ عام آدمی پڑھا دے، کوئی پڑھائے تو، ورنہ ایسے ہی دفن کریں تاکہ کوئی اور ایسے حرکت اور قدم نہ اٹھائے غلط۔ اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے، یا اپنے آپ کو کسی اونچی بلڈنگ سے، پہاڑ سے، یا کسی تیز دھاردار ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کرے، اس کے ساتھ قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ ہمارا قید خانہ ہے دنیا، یہاں پر اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے ہم، یہاں ضرور ہمارے اوپر پریشانیاں، غم، مصیبتیں آئیں گے، ہمیں جو آخرت میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا وہ ہے جنت، وہاں اپنی مرضی کی گزارنی ہوگی۔ بہرحال یہاں سوال کا جواب وہ ہے اس مسلمان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی جس نے اپنے والدین کو مارا ہو۔ چوتھا سوال ہے کس صحابی کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ ماشاءاللہ، کس نے دیا جواب؟ جواب بالکل صحیح ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بینک اکاؤنٹ ابھی موجود ہے۔ پانچواں سوال ہے وہ کیا ہے جس کے پینے والے کو پہلوان کہا جاتا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، بتائیے، ماشاءاللہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے جس کے پینے والے کو پہلوان کہا جاتا ہے؟ بولو بولو،
गुस्सा को पीने वाला जो गुस्से को पी जाए उसको पहलवान कहा जाता है। याद रखना ये बात। अब सवाल है वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम शुरू से ही बड़ी जहानत के मालिक थे और फैसले बहुत अच्छे अंदाज में फौरन कर दिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद भी नबी थे, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे, दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इनको 12 साल की उम्र में अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई थी और ऐसी हुकूमत दी थी कि हवाएं इनके ताबे, जिन्नात इनके ताबे, परिंदों की बोलियां ये समझते थे। और अल्लाह ने ऐसा हवाई जहाज इनको दिया था, सुबह बैठते थे, शाम तक 1 महीने की मुसाफत के बराबर सफर तय कर लेते थे। 1000 कुर्सियां थी उस पर। न पेट्रोल डलवाते थे उसमें कि महंगा हो गया पेट्रोल, उसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं होती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को कहते थे कि हवाओं चलो मुझे वहां जाना है, उसी सिमत वो हवाएं चलनी शुरू कर देती थी। अब सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारियीन की तादाद कितनी थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो कितने थे? किसी पैगंबर के साथ 10, किसी के साथ 12, किसी के साथ 5 ऐसे थे। सबसे ज्यादा जो उम्मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके साथ होगी, इतना किसी नबी के साथ नहीं होगी। बहरहाल सवाल का जवाब यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन की तादाद 12 थी जो आप पर ईमान लाए थे और आपके साथी थे उस वक्त जिस वक्त आपको वो लोग मारना चाह रहे थे, सूली पर चढ़ाना चाह रहे थे। अल्लाह ने आपको तो आसमानों पर उठा लिया और उसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शक्ल को उन्होंने उसको फांसी पर चढ़ा दिया, जिसको ये आज भी पूजा करते हैं और उसको खुदा मानते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट से पैदा हुए हैं। अल्लाह माबूद किसी के पेट से पैदा नहीं हो सकता। सवाल है किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब दीजिए। बावजू रहने से इंसान को शहादत का मर्तबा हासिल हो जाता है। तो अक्सर बावजू रहने की आदत डालो, बावजू रहा करो। वजू में कितने फर्ज हैं? 4 है ना? कौन बताएगा खड़ा होकर के भाई ये 4 फर्ज हैं? वजू में ये 4 फर्ज हैं जो भी इस नौजवान ने गिनवाए हैं। सवाल है किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया? जवाब क्या है? माशाअल्लाह। उसका जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के मुंह में जाना पड़ा। 10वां सवाल है दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? हाँ बताओ। माशाअल्लाह। जवाब इनका बिल्कुल सही है। हाबिल की कब्र काबिल ने जब उनको मार दिया तो अब उनकी लाश को अपने कांधे पर उठा फिर रहे थे और ये सबसे पहला कत्ल था। किसी गुनाह को कोई ईजाद करेगा तो जब उसके देखे देख लोग करते रहेंगे, जिसने शुरू किया है उसके ऊपर गुनाह पड़ेगा और उन लोगों को भी गुनाह होगा जो उस गुनाह को करेंगे। इसी तरह अगर कोई आप नेकी का काम शुरू करोगे तो आपको इसका अजर मिलता रहेगा जब तक लोग करते रहेंगे और उन लोगों को अजर भी मिलेगा जो आपके देखे देख नेक काम कर रहे हैं। तो काबिल ने हाबिल को मार दिया। अब जो है क्या करूं, कहां ले जाऊं इसको? तो अल्लाह ने आसमान से 2 कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारा और फिर दूसरा कौवा जो है मर गया। तो वो कौवा जो है अपनी चोंच से जमीन को कुरेदने लगा, फिर उसने गड्ढा खोदा चोंच से और फिर उस कौवे ने दबाया तो फिर
قابل نے کہا کہ تو اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ تیرے اندر اتنی بھی عقل نہیں. پھر اس نے یہ قبر کھودی اور سب سے پہلا قتل کیا، اور اس کو تمام جتنے قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے قابل کو ملتا رہے گا اس کا گناہ. اللہ ہماری قتل سے حفاظت فرمائے. جو آدمی کسی کو ناحق زمین پر مارے گا ایسا سمجھو جیسے پوری انسانیت کو مار دیا ہو، اور جو آدمی کسی کو معاف کر دے گا ایسا سمجھو جیسے پوری انسانیت کو بخش دیا اور زندہ کر دیا ہو. ہمارے یہاں معافی پہلے ہے، بدلہ لینا ضرور ہے، لیکن معاف کر دینا زیادہ افضل اور اولا ہے. اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال ہے اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب بالکل آپ لوگوں کا صحیح ہے، اللہ اکبر. جب آپ سیڑھی چڑھیں یا اونچائی پر چڑھیں تو اللہ اکبر پڑھیں، اور جب نیچائی کی طرف اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے. ماشاءاللہ. 12واں سوال ہے، 2-3 سوال اور رہ گئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ سوال ہے 5 بتوں کی، جن کا ذکر سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا ہے. ودا، سوا، یعوق، یغوث. یہ 5 آدمی ایسے تھے جو نیک تھے. ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے ساتھ ان کے عقیدے جڑے رہے کہ اچھے آدمی تھے. کچھ دن تک تو ایسے ہی چلا. جب وہ لوگ گزر گئے تو ان کی اولادوں نے ان کی قبروں کو مجسمے بنا کر کھڑے کر لیے. پھر جو ہے لوگوں نے ان کی کچھ دنوں کے بعد پوجا پاٹ شروع کر دی. سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ہے. اب سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے؟ وہ کون سا گناہ ایسا ہے جسے اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر؟ ہاں، اس کا جواب آپ نے بالکل صحیح دیا. جواب ہے غیبت کرنا. جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے پیچھے تو اس کو ایسا ہی گناہ ملتا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ کر کھا رہا ہو. تو جتنا برا ہم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھانا کو سمجھتے ہیں اتنا ہی غیبت کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہم جو ہے غیبت کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. اللہ غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے. سوال ہے لمبا قد اور چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ ہاں، کس نے بتایا؟ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. یہ قوم عاد کے لوگ تھے. جو لمبا قد تھا کھجوروں کے تنے کی طرح اور چوڑا جسم تھا، اور یہ بڑے خوفناک ہوتے تھے. یہ قوم جو ہے قوم عاد تھی. ایک پھر سوال ہے کون سی جگہ جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملتی ہے؟ نیک بیوی چاہتے ہو تو بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملے گی؟ ماشاءاللہ بھائی، واہ. اللہ آپ کو نیک بیوی نصیب فرمائے. ایک سوال اور رہ گیا بس، اس کے بعد چھٹی. کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ ماشاءاللہ. جواب بالکل آپ کا صحیح ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. صبر پر پھر اللہ نے ان کو وہی جسم عطا فرمایا. تو صبر کرنے سے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ناصبری اور ناشکری کرنے سے اللہ اپنی نعمتوں میں زوال ڈال دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. قوم نے باہر ڈال دیا کہ انفیکشن پیدا کر دے گا، پورے گاؤں میں بیماری پھیل جائے گی. کوڑی پر ڈال دیے، لیکن وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. جبرائیل امین آتے تھے، بتاؤ کیا حال ہے؟
شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے. شکر پر اللہ نے کیڑوں کو ہٹایا، جسم بہترین عطا فرمایا، وہی نعمتیں دوبارہ عطا فرمائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے، اچھے اخلاق دے. اے اللہ وہ عمل کرا جس سے تو راضی ہو، ان عملوں سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہو. نفس اور شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہو، مریض یا مریضہ، ان سب کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے یا اللہ قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام